اچھا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا فرقہ سچا ہے، کیا کون سی جماعت ٹھیک ہے، حق پر ہے. مثلاً وہابی اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے سچے ہیں، یا پھر سنی جو مطالبات کرتے ہیں وہ سچے ہیں، یا شیعہ جو مطالبات کرتے ہیں وہ سچے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل بھی جاتا ہے تو کیا ہم اس حق کو قبول کر پائیں گے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اگر سنی کہتا ہے کہ فلاں فلاں میرے مطالبات ہیں، ان مطالبات پر پورا اترو، تو پھر ہم سچے مسلمان کہلائیں گے، پکے مسلمان کہلائیں گے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ سچا اور پکا مسلمان کون ہے. اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سنی جو مطالبات کر رہا ہے وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں، تو کیا ہم اس جماعت کو اپنا لیں گے یا پھر نہیں؟ آج کا ہمارا موضوع اسی کے متعلق ہے. کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ جان بھی لیتا ہے کہ یہ جو مطالبات کر رہا ہے نا وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہے، لیکن وہ ان کو قبول کر نہیں پاتا، کیونکہ اول جو بات ہے کہ اس کو قبول کرنے سے پہلے اپنی ضد، اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا. جب یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی تو انسان حق کو پکڑنے میں، حق تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا. اور ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ حق وہ فلاں ہے تو پھر اس کو جاننا کافی نہیں، اس پر چلنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر ان کو بولا جائے کہ وہ اس راستے پر چلے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد، میرا باپ، میرا دادا، پردادا، وہ اگر اس راستے پر چلے تو ہم اس راستے پر چلیں گے. اگر وہ اس راستے پر نہیں چلے تو ہم بھی نہیں چلیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی سنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ بھی سنی، دادا بھی، پردادا بھی، سارے یہ سنی تھے تو میں بھی سنی ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ بھی وہابی، آگے دادا بھی وہابی، تو میں بھی وہابی ہوں. یہ غلط ہے. اگر آپ کو حق کا معلوم ہو جاتا ہے کہ سنی جو مطالبات کر رہا ہے وہ سچے ہیں تو پھر ہمیں سنیوں کو اپنانا چاہیے، ان کے حق کو اپنانا چاہیے. یہ ضروری ہے. یہ لوگ حق تک پہنچنے کے باوجود بھی اس حق کو پکڑتے اس لیے نہیں، ان کو کچھ ڈر ہوتے ہیں، معاشرے کا ڈر، گھر والوں کا ڈر، دوست احباب کا ڈر، پھر جن وہ مجلسوں میں بیٹھتا ہے ان کا ڈر کہ یار تم نے یہ کیوں فرقہ چھوڑا، یہ جماعت کیوں چھوڑی، ارے ہم تو یہ ہیں، ہمارے مطالبات یہ ہیں، ہم یہ احکام بیان کرتے ہیں، کیوں چھوڑا؟ اس کو یہ ڈر کھا جاتا ہے. لیکن جب اس کو حق معلوم ہو جاتا ہے پھر بھی وہ اس حق تک نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس کو ڈر ہوتے ہیں معاشرے کا، گھر والوں کا، دوست احباب کا، وہ جس مجلسوں میں بیٹھتا ہے ان کا ڈر ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے ہائے میں نے ایک عرصہ اس جماعت میں، اس فرقے میں گزارا اور اب میں فوراً سے اگلی جماعت یا دوسری جماعت میں جاؤں گا تو مجھے اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، لوگ بدلنے پڑیں گے، محفل بدلنی پڑے گی. اس کو یہ جب ڈر آتے ہیں نا، خیال آتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے نہیں، میں جدھر ہوں ادھر ہی ٹھیک ہوں. اور ان کے لیے یہ مشورہ ہے، یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ ہاں بندے تیرے پاس حق پہنچا تو کیا تو نے وہ حق کو اپنا لیا یا نہیں اپنایا، تب کیا جواب دو گے کہ کیا میں اس حق کو اپنا سکا یا نہیں؟ حق صرف سننے کی چیز، بات کرنے کی چیز، اپنانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے کہ جس میں اپنی ضد کو چھوڑنا پڑتا ہے، انا کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم حق تک پہنچ جائیں گے، حق کو پکڑ لیں گے. اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان بحث کو جیت جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے. آج آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ اگر میرے سامنے حق آ گیا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ سچے ہیں، یہ مطالبات جو کر رہے ہیں وہ سچے ہیں، تو کیا میں ان کو اپنا پاؤں گا؟ کیا میں ان کو قبول کرنے میں ہمت رکھتا ہوں؟ یا پھر انہی لوگوں میں سے ہوں جو حق کو پہچان کر بھی اپنی خواہشات کے پیچھے ہی چلتی ہیں؟ حق کی تلاش صرف سوالوں پر مبنی نہیں ہے، حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے. لہٰذا اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں بندہ سچا ہے، جو باتیں کر رہا ہے وہ سچی ہیں،
تو اس کو اپنا لو، تاخیر نہ کرو، زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اس کے بعد ہم اگلی ایپیسوڈ جو وہ آخری ہوگی اور اس میں ختمی فیصلہ کریں گے، بات کریں گے کہ کون سچا ہے، کون حق پر ہے، تو ضرور دیکھیے گا۔ اور باقی ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ میری باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں۔ ابھی کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔